أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں دیں، یعنی عذاب بھی دیے۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کریم میں عبرت اور ہماری رہنمائی کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے افراد خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ اور 3 بیٹے اور بہویں اور باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں، کہ آج کل وہ کہاں پر ہے اور وہ کس ملک میں ہے، اور سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات میں کیا بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی اور وہ پہاڑ کس ملک کے کس شہر میں ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ سابقہ کتابیں توریت، زبور، انجیل میں ملتا ہے۔ چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی تحقیقاتی ٹیم نے تحقیق کے اختتام کا 2010 میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کشتی ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فورنسک جانچ کے لیے بھیجے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جائے کہ یہ لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ 999.9% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح نے 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں اور کئی کمروں میں لکڑی کے بڑے بڑے ستون ہیں۔ عرب اخباروں میں بھی اس یمن پہ سوال اٹھائے تھے کہ واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ چینی عیسائی سائنسدانوں نے تحقیق کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں اس کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں سائنسدانوں نے کئی دفعہ کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنے کشتی کے شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح کی کشتی قرار دیا۔ چینی اور ترکی ماہران نے اس برفیلے مکان پر تحقیقات کی جہاں پر منفی درجہ حرارت 60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے
تام مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ برف کی دبیز تہ میں دبی ہوئی ہے۔ برف ٹوٹی ہوئی کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو سکے۔ چینی ماہر ونگ چنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی سائنسدان کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں لیکن ماہرین اس کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین نے جدید آلاق ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا واقعہ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی بندہ لڑائی میں فوج کا حصہ لینے کے لیے گیا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف تاریخی اشیاء خریدنا شروع کر دیں۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمنز کے حصے میں وہ چیزیں آئیں تو اس کے بیٹے نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دیں۔ برٹش میوزیم سے وابستہ آثار قدیمہ روم فنکل نے ان چیزوں کا معائنہ کیا اور ان چیزوں میں ایک تختی بھی ہے جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی اس عبارت کا ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر موجود تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ناراض ہو گیا اور ان گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی تجلا اور فرات میں عباد ایک نیک انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، تمام جانداروں کا ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں اس کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فٹ بال کے اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے کہ یہ تختی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس بعد کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک ٹھوس ثبوت سائنسدانوں کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کے دور کے مطابق لمبی نہیں تھی، بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 44 میں بیان کیا گیا ہے، وہ کشتی ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم دور میں ایک کشتی کوہ کرتا پر جا کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے۔ مسلم سائنسدانوں نے کوہ کرتا کو ہی نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ قرار کر دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 بار آیا ہے اور ان کی عمر 900 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں عباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب واضح نشیح کے بعد قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا گیا اور جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سامانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تو
طوفان کے بعد صرف 7 برس زندہ رہے اور ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ ناظرین، سائنسی تحقیقات جو بھی ہوں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی سچ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔